ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے مجھے۔ اذیت مت پہنچاؤ۔ عاشق کی فکر دیکھو، کتاب التوابین میں روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے حضور کا جلوہ دیکھا، حسن حضور دیکھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں۔ سرکار نے اس جوان کو کلمہ پڑھا، ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے کام سے لگو۔ انہوں نے عرض کیا آقا آپ سے دل اتنا لگ گیا ہے، اس پہلی ملاقات میں دل اتنا لگ گیا، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کبھی ان کو اونٹ چرانے بھیج دیتے، کبھی وہ بکریوں کا چارہ ڈال دیتے، کبھی وہ کسی کو بلانے چلے جاتے، حضور کی کوئی کام سے بھیج دیتے۔ ایک دن وہ جوان جن کو ابن عبد الرحمن سے پکارا جاتا تھا، وہ جوان کو حضور علیہ السلام نے کوئی کام دیا، وہ نکلے، اور جب وہ جوان نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھیجے ہوئے شخص، وہ جوان رستہ چل رہے تھے، رستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ غسل کر رہی ہے۔ اب غسل کرنے والی عورت پر اس جوان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے ڈالی نہیں، وہ نظر پڑ گئی۔ اور احادیث میں ہے، اور بہت کئی احادیث میں، ایک دو نہیں کئی احادیث میں، کہ اگر اچانک کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر جس منظر کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور اس منظر سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نیکی ہے۔ لیکن اس جوان کی نظر اس غسل کرنے والی عورت پہ انہوں نے فوراً نظر پھیر لی، لیکن عشق نے دل میں کچوکے لگائے، عشق نے دل میں کچوکے لگائے اور کہا ابن عبد الرحمن تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو بے حجاب بے لباس دیکھ لیا، بے حجاب بے لباس دیکھ لیا۔ فوراً نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اور پھر کہا دیکھو عشق کی بولی، عشق کے رنگ میں عشق کی بولی سنو، کیا عاشق تھے۔ اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا، اگر میری معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، تو تو جو چاہے عذاب دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ میرے اللہ میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے، نہ اپنے گھر کی طرف گئے، بلکہ سیدھا جنگل کی طرف، رونا رونا، صرف رونا۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، اللہ اکبر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، نہ کسی سے ملاقات، نہ ملنا، نہ جلنا، کچھ نہیں، رو رہے رو رہے رو رہے، صرف رو رہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور سلمان جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول، ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں، جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے۔ جاؤ اور اس کو لے کر کے۔ یہ دونوں چلے، دیکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا تمہارا کون بھائی ہے اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا، البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔
وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں۔ چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ تو کہا وہ کہاں ہے نہیں بتا سکتا، البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایک ناکردہ گناہ، ایک ناکردہ گناہ، اس کا اتنا احساس ہے 40 دن تک روتے رہے۔ اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے، ہمیں تو احساس ہی نہیں۔ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑھی منڈانے کے لیے چلتا ہے نا، وہ تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا۔ جس کے اتنے احسانات ہو اس نبی کے دل کو اذیت قبر انور میں، جب کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس امت کو دنیا نے کبھی رلایا نہ ہوتا اگر اس امت نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہوتا۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ اتنی بڑی جفاکاری، اتنی بڑی جفاکاری۔ لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، میں کہتا ہوں صغیرہ کبیرہ یہ اصطلاحی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ہم عاشقوں کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ صغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رات گہری ہو گئی، رات تاریک ہو گئی، رات کی سیاہ زلفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی، اچانک سناٹا ٹوٹا، ایک آواز آئی، میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ فاروق اعظم گئے اور ان سے کہا ابن عبد الرحمن چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق اعظم کو دیکھا، کہا عمر، پہلا سوال، عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے کہا میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آقا کا حکم تھا میں بلانے آ گیا، چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر ایک احسان کرو گے؟ زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، حضور نے بلایا ہے جانا ہی پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن منہ دکھانے کی ہمت نہیں، منہ دکھانے کی ہمت نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ایک احسان کرو، جب آقا نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی، تب لے کر چلو تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور میں حضور کو منہ بھی نہ دکھا سکوں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں، کسی نے اقبال سے کہا تھا اقبال جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں، کیونکہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے۔ جب ہم تقریروں میں پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور آئیں گے تو منہ کیا دکھائیں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔